الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عفا عند قدرة عفا الله عنه يوم العسرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر ضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خوبصورت کتاب دی ہے، خوبصورت کلام دیا ہے، قرآن مجید۔ میرے بھائیوں، میں دل سے عرض کرتا ہوں، ہماری دنیا کی زندگی کے خوشحال ہونے کا ضامن یہ اللہ کا کلام ہے، ہماری آخرت کی زندگی کے خوشحال بامراد کامیاب ہونے کا ضامن، وارنٹر گارنٹر ضامن وہ اللہ کا کلام ہے۔ جب امت قرآن سے جڑ جاتی ہے وہ پار لگ جاتی ہے، جب امت قرآن کی تعلیمات سے کٹ جاتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ دنیا کی خوشحالیوں کا راستہ قرآن کی تعلیمات کو سینے سے لگانا ہے، دنیا کے سکھ چین کا راستہ قرآن کو سینے سے لگانا ہے۔ خود آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا ہوگا، میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا کہ بعض دفعہ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی الجھن آ گئی تو قرآن کی کوئی آیت سامنے آ گئی، اس کی وجہ سے وہ مسئلہ حل ہو گیا، پریشانی زائل ہو گئی کہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے۔ تو دل کے دکھڑوں کا مداوا وہ قرآن ہے۔ قرآن ہمیں ایک زندگی سکھاتا ہے، ایک زندگی سکھاتا ہے۔ پچھلے جمعے سے میں عرض کر رہا ہوں ایک مضمون کو کہ قرآن ہمیں لوگوں کو معاف کرنا سکھاتا ہے، قرآن ہمیں لوگوں سے درگزر کرنا سکھاتا ہے، چشم پوشیاں کرنا سکھاتا ہے، غصے پینا سکھاتا ہے، غصے نکالنا نہیں سکھاتا، معاف کرنا سکھاتا ہے، بدلے لینے نہیں سکھاتا مسلمانوں سے۔ لیکن ہمارے ضمیر، ہمارے اندر کے اٹھتے ہوئے جذبات، ہمارے غصے بھرے دل ہمیں قرآن کی اس تعلیمات پر عمل نہیں کرنے دیتے۔ ہم کہتے ہیں جو ہمارے دل میں آیا ہے ہم وہ کریں گے۔ اگر ہم وہ کریں جو قرآن کہتا ہے اور اس کو پرے پھینک دیں جو ہمارا دل کہتا ہے، جذبات کہتے ہیں، اندر کی اٹھنے والی تلاطم کی ایک دنیا ہے وہ ہمیں ابھارتی ہے، ہم اس کو پھینک دیں اور ہم وہ کریں جس کو قرآن کہتا ہے، دنیا میں بہاریں آئیں گی، دنیا میں سکھ کا جینا نصیب ہوگا، پوری خلقت کو بھی اور سب سے پہلے مجھے بھی۔ اپنی چاہتوں پہ چلیں گے، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی، آخرت بھی ہاتھ سے جائے گی۔ آواز میں گونج زیادہ تو نہیں ہے؟ صحیح سمجھ آ رہے؟ اس لیے میرے بھائیو، ہم نے قرآن کو سینے سے لگانا ہے، تو قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ دل کے جذبات پر عمل نہ کرو، غصوں پر عمل نہ کرو، شریعت پر عمل کرو، غصہ پی جاؤ، معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں ابھارا اس پہ کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگو تیزی سے لپکو ایسی اللہ کی طرف سے بخشش لینے کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت کی طرف لپکو۔ کون سی جنت؟ کا جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ دیکھیں راڈ جا رہا ہے، اس کی لمبائی 5 6 7 فٹ ہوگی اور اس کی چوڑائی مشکل سے کوئی 2 انچ ہوگی۔ ہر چیز ایسے ہوتی ہے کہ اس کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ میرا بازو ہے،
اس کی چوڑائی کم ہے لمبائی زیادہ ہے، یہ عصا ہے اس کی چوڑائی کم ہے لمبائی زیادہ ہے۔ آپ کسی چیز کو بھی دیکھنا شروع کر دیں، اس کی چوڑائی کم ہوتی ہے، اس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی عمومی اشیاء کا یہی ضابطہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وہ جنت جس کی چوڑائی، یہ روڈ جا رہا ہے، اس کی چوڑائی دیکھیں کتنی اور لمبا کتنا ہے۔ ہمارا شہر دیکھ لیں، ہمارا تو لمبا شہر ہے، اس کی چوڑائی ناپیں اور پھر لمبائی ناپیں تو روڈ کے ساتھ ساتھ دور تک چلا جاتا ہے۔ ہر جگہ ایسے ہوتا ہے۔ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، آپ بتائیں اس کی لمبائی کیا ہوگی؟ لمبائی اللہ نے بتائی نہیں، بتائی اس لیے نہیں کہ ہمیں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہم تو سب سے بڑی چیز زمین آسمان سمجھتے ہیں بس۔ ہمارے اردو کے محاورے بھی ایسے ہیں، زمین آسمان کے قلابے ملا دیے، زمین آسمان کو ایک کر دیا۔ بادشاہ آج کل تو وہ آسمانوں کو چھو رہا ہے، ہمیں سب سے اونچی چیز بڑی چیز آسمان ہی نظر آتا ہے، اور سب سے نیچے والی چیز زمین نظر آتی ہے کہ زمین پہ گرا پڑا ہے، زمین میں رول رہا ہے۔ ہمارے یہاں سب سے چھوٹی زمین، سب سے بڑا آسمان، اس سے بڑی ہمارے دماغ کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے کہا لوگو ایک جنت میں نے بنائی ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، لمبائی تمہارے علم میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو کیا کرو؟ وسارعوا، اس جنت کی طرف لپکو، دوڑو۔ اللہ تو نے کن کے لیے بنائی ہے؟ قاعدۃ للمتقین، بنائی ان کے لیے ہے جن میں خوف خدا ہو، جن میں تقوی ہو۔ کہ علم تقوی والوں کی کوئی نشانیاں کیسے پتہ چلے گا؟ کالذین ینفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حالات ٹائٹ ہوں پھر بھی اسی گنجائش کے مطابق خرچ کرتے ہیں، حالات کھلے ہوں اس کے مطابق خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا وصف ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ ایک آدمی کی آمدنی 10,000 ہے، بہت تھوڑی ہے ہمارے اس زمانے میں۔ 10,000 بھی ہو اس میں سے 50 روپیہ تو دے سکتا ہے اللہ کے نام پر۔ 50 روپیہ نہ دے تو گھر کے کوئی کام سدھر نہیں جائیں گے، دے تو کوئی بگڑ نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے کسی آمدنی 5,000 روپیہ ہے، وہ 20 روپے تو اللہ کے نام پر دے سکتا ہے۔ 20 روپے سے نہ کام بگڑنے گھر کے نہ سنورنے ہیں، لیکن اللہ کے نام پر دے دیا اس نے۔ تو میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہو ہماری آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کے نام پر جائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ فکس کر لو، فکس۔ مثلا ایک آدمی کی تنخواہ 10,000 روپے، وہ کہ جی میں ہر مہینے 50 روپیہ دیا کروں گا، 100 روپیہ دیا کروں گا۔ ایک آدمی تنخواہ 50,000 ہے، وہ جی میں ہر مہینے 1,000 روپیہ دیا کروں گا۔ ایک آدمی کی آمدنی لاکھ روپیہ ہے، وہ کہ جی ہر مہینے میں 2,000 5,000 10,000 جو اس کی گنجائش ہے یہ میں دیا کروں گا۔ اس طرح جنت کا استحقاق ہوتا ہے، انسان جنت میں داخلے کے لائق ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ ہم اپنی آمدنیوں میں سے اللہ کے نام پر خرچ کریں۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنا صرف یہی نہیں ہے کہ مسجد مدرسے میں دیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں۔ آپ کی خالہ غریب ہے، آپ کی بہن غریب ہے، حتیٰ کہ آپ کی بیٹی غریب ہے جس کا خرچہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے، تو آپ کا بھائی بھانجا ماموں چچا کوئی غریب ہے، آپ ہر مہینے اس کو کہہ دیں جی ہر مہینے مجھ سے آپ آ کر 1,000 روپیہ لے جایا کریں، بلکہ یہ بھی بری بات ہے آ کے لے جایا کریں، میں پہنچا دوں گا۔ ہر مہینے 1,000 روپیہ 2,000 روپیہ جو کس کی گنجائش ہے 5,000 روپیہ میں آپ کو پہنچا دیا کروں گا۔ پھر جو اس کے لیے فکس کیا ہے اس کو نبھائیں، الا یہ کہ آپ کے اپنے حالات اور ٹائٹ ہو جائیں تو اس کو کم کر دیں، حالات کھل جائیں بڑھا دیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جو تنگی اور خوشحالی دونوں حالوں میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے جنت تیار ہے۔ دوسری صفت جن کے لیے جنت ہے والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تیسری صفت والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پچھلے جمعے سے میں عرض کر رہا ہوں لوگوں کو معاف کرنے والے یہ جنت میں جائیں گے، لوگوں کو معاف کرنے والے میرے رب کے محبوب ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے دنیا اور آخرت کی خوشحالی کی ضمانت لیتے ہیں اللہ رسول اس شخص کی۔ معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، بدلے لینے ختم کر دیں۔
یہ نہیں کہ اب ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، اب اگر آپ نے ہمیں ایسے سمجھا تو پھر ہم دکھلائیں گے کہ ہم کون ہوتے ہیں، تو کون ہوتا ہے، ہم بتائیں گے تیرا پالا کس سے پڑا ہے، کس سے تو نے ٹکر لی ہے، تو نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے۔ نہ میرے بھائیوں، نہ میرے بھائیوں، معاف کریں، معاف کریں، معاف کریں، اگلے کی غلطی ہو پھر معاف کریں، غلطی نہ ہو معاف کریں، یہ کیا کمال ہے، یہ تو پوری دنیا کر رہی ہے، کافر بھی کر رہا ہے۔ ایک آدمی سے میں ناراض ہو گیا، بعد میں پتہ چلا اس کی غلطی کوئی نہیں، میں کہوں گا اچھا کوئی بات نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کمال تو یہ ہے کہ اگلے کی غلطی ہے، آپ کی بہن بھائی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، آپ کے ماموں چاچو نے کوئی زیادتی کی ہے، پڑوسی نے کوئی زیادتی کی ہے، آپ کے داماد، آپ کے سسر ساس نے آپ سے کوئی زیادتی کی ہے، آپ نے پھر کہا ہے کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اب کمال ہے، اب ہے اعدت للمتقین، جنت تیرے لیے تیار ہے، اس لیے کہ والعافین عن الناس، تو نے معاف کر دیا ہے، معاف کرنے والوں کے نام جنت ہے۔ میرے بھائیوں، غصے کے وقت معاف کرنا، اگلے کی غلطی کے وقت معاف کرنا جنت کی ٹکٹ ہے، جنت کی ٹکٹ ہے، جنت کی ٹکٹ ہے۔ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس سے بڑی تو کچھ نہیں عرض کر سکتا کہ قرآن کہہ رہا ہے تم لوگوں کو معاف کرو، اعدت للمتقین، جنت تمہارے لیے تیار ہو چکی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ حدیث ہے من عفا عند القدرہ عفا اللہ عنہ یوم العسرہ، آج جو آدمی اختیارات کے باوجود کسی کو معاف کر دے، ٹکٹ مبارک ہو کہ اللہ قیامت والے دن اس کو معاف کر دے گا۔ حدیث ہے، معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ آدمی کہتا ہے جی کتنا معاف کریں، آخر کوئی حد ہوتی ہے؟ حدیث سناتا ہوں، ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی نے ترغیب دی، کہا معاف کرو، معاف کرو، تو کہنے لگے یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادمی، ایک آدمی ہمارا خادم ہے، ملازم ہے، ماتحت ہے، بیوی بچہ نوکر ماتحت کوئی ہے جو آپ کی خدمت میں رہتا ہے، آپ کا ماتحت ہے، کہا یا رسول اللہ کتنا اس سے معاف کریں؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ معافی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے، اور کیا کریں، بڑا میں نے اس کو معاف کر کے دیکھ لیا ہے، یہ تو سر پہ چڑھتا جا رہا ہے۔ میرے آقا کی زبان سنیں، میرے آقا کا فرمان سنیں، حدیث کی شان دیکھیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کم نعفو عن الخادم، یا رسول اللہ کتنا ملازموں کو، خادموں کو، اپنے ماتحتوں کو معاف کریں؟ آپ نے خاموش اختیار فرمائی، جواب ہی نہیں دیا کہ یہ کوئی سوال نہیں بنتا، کتنا معاف کریں، ہمیں حکم ہے معاف کرنے کا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کم نعفو عن الخادم، یا رسول اللہ خادم کو کتنا معاف کریں آخر؟ آپ خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا کم نعفو عن الخادم، یا رسول اللہ خادم کو کب تک معاف کرتے رہیں؟ میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلا، آپ نے فرمایا عفو عنہ 70 مرۃ فی کل یوم، اسے روزانہ بے شمار معاف کرو، اسے روزانہ بے شمار معاف کرو، اس کی کوئی حد نہیں ہے معافی کی۔ عربی کا جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا 70 دفعہ معاف کرو، یہ 70 دفعہ کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے بے شمار، جیسے ہم نہیں کہتے اردو میں، ہمارے اردو میں 20 استعمال ہوتا ہے، عربی میں 70 ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار میں نے اس کو 20 دفعہ سمجھا لیا ہے، اس کا مطلب کوئی 20 نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سمجھا لیا ہے۔ یہ ہمارا ایک محاورہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بس میں 5 منٹ میں آیا، عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں آیا، ہاں اگر کہیں بتائے 5 منٹ ہیں پھر تو 5 منٹ ہی مراد ہوں گے۔ تو یہاں عربی میں 70 سے مراد یہ کہ بے شمار، میرے آقا نے فرمایا اسے بے شمار دفعہ معاف کرو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، معافی کی کوئی حد نہیں ہے کہ کب تک معاف کریں۔ ہاں میں یوں عرض کرتا ہوں اس وقت تک معاف کرو جب تک تم اللہ سے چاہتے ہو کہ میری غلطیوں کے بار بار کرنے کے باوجود وہ مجھے معاف کرتا رہے۔ اگر ماتحت کے لیے ضابطہ بناتے ہو کہ بس کوئی حد ہوتی ہے معاف کرنے کی، اتنا معاف کر لیا ہے اور کتنا معاف کریں، تو پھر رب کے ساتھ بھی یہ معاملہ رکھو، پھر وہ تمہارے اوپر تم سے زیادہ احسان کرنے والا ہے جتنا تم اس پہ کر رہے ہو، وہ تمہارے سے کم چھوٹا ہے جتنا تم رب سے چھوٹے ہو، پھر رب کے ساتھ اپنا بھی یہ معاملہ رکھو۔ جب کسی کو کہو کہ بس اتنا ہی معاف کر سکتا تھا، بہت دیکھ لیا میں نے تجھے، اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو پھر رب کے معاملے میں بھی یہ یاد رکھو کہ رب تمہیں بھی یہ کہے کہ بس میرا بندہ اتنا ہی معاف کر سکتا تھا، بار بار نافرمانی پہ جڑا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پسند کرو گے؟
کبھی نہیں کریں گے۔ اس لیے نے فرمایا فلیعفو ولیصفحوا، کیا قرآن ہے کہ لوگو معاف کرو، درگزر کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بے شمار معاف کرے تو تم بھی بے شمار معاف کرو، معاف کرتے جاؤ گے، جنت کے درجوں پہ چڑھتے چلے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معاف کرنا عجب شے ہے۔ معاف کریں گے دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے گی، جنت کے دروازے کھلیں گے۔ عجب بتاؤں آپ کو، شہید سے پہلے یہ جنت میں چلا جائے گا، معاف کرنے والا، معاف کرنے والا۔ جب میرا رب روز معاشر جلال میں ہوگا اس دن یہ بخشا جائے گا۔ جب قیامت والے دن جنت کے دروازے بند ہوں گے یہ اندر چلا جائے گا۔ معاف کرنے والا دنیا میں رب کی طرف سے رحمتیں پائے گا، معاف کرنے والا اللہ کی طرف سے پکڑ سے محفوظ رہے گا کہ جب یہ لوگوں کو نہیں پکڑتا، غلطیوں سے درگزر کرتا ہے تو میرا رب بھی درگزر کرتا رہے گا۔ آپ کو عجب حدیث سنو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر ہوگا۔ کیسا دن ہے وہ؟ قلوب یومئذ واجفہ، دل دھک دھک کر رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اور چہرے اترے ہوئے ہوں گے، سب پریشان ہوں گے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، لوگ سر اوپر اٹھے دوڑ رہے ہوں گے۔ افئدتہم ہوا، اور دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، آنکھیں اوپر کی اوپر اٹھی ہوئی رہ جائیں گی۔ زمین یوم تبدل الارض والسماوات، زمین نیچے بدل کر تانبے کی ہو جائے گی، آسمان بدل جائے گا۔ یوم تدنی الشمس کمقدار میل، سورج سر کے اوپر اتنا دور کھڑا ہوگا جتنا سرما دانے کی سرمے کی سلائی ہوتی ہے، اتنی سی۔ سورج یہوں سر پہ آ چکا ہوگا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انسانیت بے تاب ہوگی، تڑپ رہی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ شہداء اونچی شان والے ہیں، یہ آئیں گے۔ جاء قوم واضعی سیوفہم علی رقابہم تقطر دما، لوگ آئیں گے قیامت کے اس دن میں جنت کے دروازے کی طرف جانے کے لیے۔ ایک بڑا مجمع آئے گا شہداء کا، انہوں نے اپنی تلواریں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی ہوں گی اور خون ٹپک رہے ہوں گے۔ اور فازدحموا علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ ان کا ایک رش لگ جائے گا۔ یہ چاہیں گے کہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے، اس لیے کہ ہم نے جان ہی سب سے عزیز ہوتی ہے نا، ہم نے اللہ کے نام پر جہاد میں وہ بھی دے دی تھی۔ بلا شبہ یہ اونچے لوگ ہیں، لیکن آج قیامت کا دن ہے، میرے رب کا راج ہے، اور رب میرا فیصلے فرشتے کے ذریعے سے کوئی اور کروا رہا ہے۔ جب یہ سارے جنت کے دروازے پہ جو شہداء جمع ہو جائیں گے تو کہا جائے گا فکانوا شہداء احیاء مرزوقین، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی نوازے ہوئے شہید لوگ ہیں۔ جنت کا دروازہ کھولا جائے، شہداء کی طرف سے مطالبہ ہوگا، لیکن وہاں ایک اور اعلان گونج رہا ہے۔ فرشتہ آئے گا، کہے گا فَلْيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ بند ہے، شہداء وہاں جمع ہو چکے ہیں، جنت کے دروازے کے کھلنے کے طلبگار ہیں، لیکن میرے رب کا فرشتہ یہ ندا دے رہا ہے فَلْيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةِ۔ اس پورے میدان معاشر میں سے وہ افراد اٹھ کر یہاں آئیں جن کو اجر دینا، جن کو ان کی نیکی کا بدلہ دینا رب نے اپنے ذمے لیا تھا، آج وہ آئیں اور بدلہ لیں اور جنت میں جائیں۔ یہ اعلان گونجے گا اور ابھی شہداء کھڑے ہیں، پھر مطالبہ ہوگا کہ دروازہ کھلے، پھر اعلان ہوگا فَلْيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةِ۔ وہ لوگ آئیں جن کو اللہ نے اپنے ذمہ داری میں لیا تھا کہ یہ نیکی کرو میں بدلہ دوں گا، آئیں وہ اور جنت میں جائیں۔ دروازہ بند ہے، شہداء کھڑے ہیں۔ تیسری دفعہ جب وہ فرشتہ آواز لگائے گا تو کوئی پوچھے گا من ہم، آپ کن کو پکار رہے ہیں؟ کون ہیں ایسے خوش نصیب لوگ جن کو آج اللہ خود پکروا کے بلوا رہا ہے؟ تو فرشتہ کہے گا میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں العافین عن الناس، جو روزانہ ذبح ہوتے تھے، روزانہ شہید ہوتے تھے، روزانہ دلوں پہ چھریاں چلتی تھیں، روزانہ ہی اندر کٹ کے رہ جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو معاف کرتے تھے۔
اس لیے کہ جو معاف کرتا ہے اس تو ابھی شہید ہو گیا، اس کی تو چھری چل گئی۔ کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے آگے سے کہا کوئی بات نہیں، یہ کوئی آسان ہے کہنا؟ کوئی آپ کو کہتا ہے تیری ایسی تیسی، آپ کے اچھا بھی اللہ تیرا بھلا کرے۔ کوئی آپ کو کہ تو ہوتا کون ہے، اور آگے سے میں کہوں اچھا جی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ چھری پھرنے کی طرح ہے، چھری پھرنے کی طرح۔ کوئی ہمیں کہ ہمارے گھر نہ آنا جانا، بس تو نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، آدمی کہتا ہے تو ہی اپنے بوئے تے رہے، ہر کوئی اپنے بوئے تے۔ آگے سے آدمی کہے اچھا نہیں کوئی بات نہیں جی، آپ بھی آنا میں بھی آؤں گا، یہ کہنا آسان ہے؟ بڑا مشکل ہے یہ۔ لیکن جو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، کوئی بات نہیں جی ہم تو آپ سے ناراض نہیں ہیں، زیادتی وہ کر رہا ہے اور معافیاں آپ مانگ رہے ہیں، زیادتی وہ کر رہا ہے اور میٹھے بول آپ بول رہے ہیں، آپ معاف کر رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں۔ آپ کے داماد نے زیادتی کی، آپ نے معاف کر دی، سسر نے زیادتی کی، آپ نے معاف کر دی، چاچو ماموں نے زمین صحیح نہیں دی، بڑے بھائی نے زمین صحیح نہیں دی، آپ چپ ہو گئے، کوئی بات نہیں میں نہیں لڑتا۔ کسی نے گالی دیا آپ نے معاف کر دیا، کسی نے برا بھلا کہا آپ نے معاف کر دیا، کسی نے آپ کے خلاف کوئی بات کر دیا آپ نے معاف کر دی، کسی نے آپ کی بیٹی پر الزام لگایا آپ نے معاف کر دیا، کسی نے پیٹھ پیچھے آپ کو صحیح کر کے رکھ دیا، آپ کو پتہ چلا آپ نے معاف کر دیا، آپ نے واپسی فون بھی نہیں کیا اسے کہ یہ کیا کہا ہے۔ ہر روز جو معاف ہو رہا ہو وہ ہر روز ذبح ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فرشتہ کہے گا العافین عن الناس، جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا تھا وہ آ جائیں۔ تو پھر وہ سارے قیامت کے میدان میں اٹھیں گے اور وہ ایک ایک کر کے جمع ہوں گے۔ یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں ایک ہی لفظ کہا کرتے تھے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ بیوی کو بھی کہہ دیا کوئی بات نہیں میں ناراض نہیں ہوں، سسر ساس کو بھی کہہ دیا، چاچو ماموں کو بھی کہہ دیا، پڑوسی کو بھی کہہ دیا، ماتحت کو بھی کہہ دیا، اولاد تک کو کہہ دیا، سارے جہاں کو کہہ دیا العافین عن الناس، کہ میں نے سب دنیا کے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، میری کسی سے انبن نہیں ہے، میری کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میری کسی سے رنجش نہیں ہے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا فقام قضا و قضا الفن، پھر ایک مجمع جمع کبیر اٹھے گا جنہوں نے لوگوں کو معاف کیا ہوگا، اور وہ آئیں گے فدخلوا بغیر حساب، حدیث ہے حدیث، اللہ ایسے لوگوں سے حساب بھی نہیں لے گا، فدخلوها بغیر حساب، یہ بغیر حساب کی جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں آج ہم معاف کر دیں، سہ جائیں، چپ کر جائیں، اگلے کی غلطی کو پی جائیں، کوئی بات نہیں، جوڑ کر رشتہ دار ہیں چلتے رہیں، کسی سے نہ روٹھیں۔ رشتہ داری کی ایک محبت ہوتی ہے، محبت کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اس کو قائم رکھیں، جیسے کیسے ہو چلتے رہیں، معاف کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن انسان ہے، کبھی معاف کر دیا تو کبھی غصے بھی ہو گیا، غصے ہو گیا جا کر معافی مانگ لو، کوئی بات نہیں، آپ اپنے ہدف میں اپنے عزم میں ناکام ہو گئے، آپ کا عزم یہ تھا کہ میں نے سب کو معاف کرنا ہے، لڑنا نہیں، الجھنا نہیں، تو بتو نہیں ہونا، لیکن آپ کر بیٹھے، جا کر اسے معافی مانگ رہے، یہ کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اور پھر غلطی ہو گئی پھر معافی مانگ لیں، پھر آپ غصے کر بیٹھے پھر معافی مانگ لیں، زندگی بھر لوگوں کو معاف کرتے رہیں، معافیاں مانگتے رہیں، منزل کامیابی کی آپ کی ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا کہ یار میری ہر دفعہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، میں تو بڑا ہی مزاج کا تیز ہوں، کوئی بات نہیں، توبہ کس لیے ہے؟ بندے سے زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معافی مانگو، اللہ سے بھی مانگ لو، ایسے چلتے رہو چلتے رہو، ایک دن منزل پالو گے۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، کبھی گر جاتے تھے گناہ ہو جاتا تھا، پھر ہم اٹھ جاتے تھے توبہ کر لیتے تھے، پھر گر جاتے تھے پھر اٹھ جاتے تھے، غلطی ہو جاتی تھی معافی مانگ لیتے تھے، اس طرح گرتے پڑتے منزل پہ پہنچ گئے، رب مل ہی گیا، راضی ہو گیا۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، کوشش تو بہرحال انسان نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، کوشش تو بہرحال انسان نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ رب سے ہماری ایک محبت کا رشتہ ہے، اگر ٹوٹ گیا ہے 100 بار ٹوٹے گا 100 بار جوڑیں گے، ہر دفعہ نئی توبہ لے کر آ جائیں گے، اللہ سے کہہ دیں گے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی اب معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا،
رشتہ دار سے سخت و سست کہے بیٹھے، ماتحت سے دوست سے سخت و سست کہے بیٹھے، تانا بھی دے بیٹھے، غصہ بھی کر بیٹھے، معافی مانگ لیں گے، اچھا میاں اب معاف کر دو، آئندہ نہیں کہوں گا آپ کو ایسے، پھر ٹوٹ جائیں گے۔ یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری منزل اللہ ہے، ہماری منزل اللہ ہے، ہم نے اسی کو پانا ہے۔ غصے بھی پینے ہیں، لوگوں کو معاف بھی کرنا ہے، درگزر بھی کرنا ہے۔ ہم نے کتنا معاف کرنا ہے؟ کوئی ہمیں قتل کر دے، حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من جاء بہن یوم القیامت، جو آدمی 3 خوبیاں قیامت والے دن لے کر آ جائے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ زوج من الحور العین کم شاء، حور عینہ کی لینیں لگا دے گا۔ اللہ فرمائے گا جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چلا جا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں، اس کے بعد بھی اگر ہمیں معاف کرنے نہ آئیں تو کب کھسکیں گے؟ میں آپ کو ایران قرآن کی سناؤں تو آپ کہیں ٹھیک ہے، جب حدیثیں ہیں تو مجھے بھی ہوش میں آنا چاہیے، آپ کو بھی، کہ ہمارے دل بن جائیں کہ ہم نے لڑنا نہیں، الجھنا نہیں، ہم نے درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، سہ جانا ہے، پی جانا ہے، صلح کر لینی ہے، جڑ جانا ہے، ٹوٹنا نہیں ہے، مل جانا ہے۔ 3 خوبیاں لے کر اللہ جنت کے سب دروازے کھول دے گا۔ ان میں سے ایک خوبی ہے، جو ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک خوبی یہ ہے، من عفا عن قاتلہ، جو اپنے قاتل کو بھی معاف کر دے، میرا رب جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ جو اپنے قاتل کو بھی معاف کر دے، کسی نے گولی مار دی، آپ کے سانس باقی تھے، کہہ دو میں نے معاف کیا، میرے بعد نہ بدلہ لینا اس کا، میں نے اس کو معاف کیا ہے۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب وضو کر رہے تھے عصر کی نماز کے ٹائم کا، تو کوئی پیچھے دشمن آیا، اس نے خنجر لیا ہوا تھا، تو انہوں نے یہاں گردن پہ وار کیا۔ اللہ کی شان، زندگی بچی ہوئی ہو تو خنجروں سے انسان نہیں مرتا، تو جب اس نے موقع پا کر وار کیا تو مفتی صاحب اسی وقت مسح کرنے کے لیے ہاتھ یہاں لے گئے گردن کی طرف، تو اس کا خنجر یہاں چل گیا، ہاتھ تو متاثر ہو گیا لیکن گردن بچ گئی، اور مفتی صاحب اس کی وجہ سے نیچے بھی گر گئے۔ تو چونکہ پیچھے کھڑا تھا تو نکل نہیں سکا، لوگوں نے آگے سے اس کو نکلتے ہوئے پکڑ لیا۔ جب مفتی صاحب نے پیچھے گردن موڑی کہ بندہ پکڑا اور ہاتھ میں خنجر ہے، پہلے واہلے میں کہا بھائی چھوڑ دو، میں نے معاف کیا ہے۔ ایسے دل لے کر آؤ۔ احنف بن قیس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اس کو عربی میں کہتے ہیں حبوا، ایسے بیٹھنا، ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد کے دروازے سے کچھ آدمی داخل ہوئے، ایک نوجوان لڑکے کی لاش اٹھائی ہوئی ہے اور ساتھ ایک نوجوان لڑکے کو پکڑا ہوا ہے، اور آ کر احنف بن قیس سے کہا کہ یہ لاش آپ کا بیٹا ہے اور یہ نوجوان قاتل ہے، یہ حبوا باندھا ہوا تھا، ابھی کھولا بھی نہیں، کھولنے سے پہلے کہا بھائی میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور ہاتھ بعد میں کھولے۔ کوئی انہوں نے مرنا تھا، کوئی انہوں کو جنت چاہیے تھی، ہم نے نہیں مرنا۔ میرے عزیز بھائیوں، جو قاتل کو معاف کر دے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، حور عینہ ان گنت تعداد میں نکاح کے لیے آئیں گی، یہ حدیث ہے۔ تو میں اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میرے رب کی طرف سے رحمتوں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، دنیا بھی اسی کی، آخرت بھی اسی کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔